ندیم رضا کا سلام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دنیا بھر کی خبروں پر آپ کی نظر ہوگی، تو اسی لیے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں افغانستان کی صورتحال کہ افغانستان میں جو 20 سالہ جو جنگ تھی وہ اپنے اختتامی مراحل کی جانب تو بڑھ رہی ہے۔ امریکہ بظاہر وہاں سے تو نکل رہا ہے، جو 20 سال یعنی کہ ان کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ تھی یہ، جو بالکل ہی ڈریگ ہوتی جا رہی تھی، اسے نکلنے کا امکان کوئی نہیں تھا، کیونکہ جس طرح سے امریکہ افغانستان کی دلدل میں پھنس چکا تھا، اس سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اور ابھی جولائی کے اندر مکمل طور پہ ان کی فوجوں کو وہاں سے نکل جانا ہے۔ بظاہر ویسے تو 9/11 ایک اس کی ڈیڈ لائن ہے، لیکن اس سے پہلے جو افغانستان کی صورتحال ہو چکی ہے، افغانستان کے 400 اضلاع ہیں جس میں سے 90 سے زائد پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں، اور جو افغانستان کا 6 نمبر کا سب سے بڑا شہر ہے 3 لاکھ آبادی کا قندوز، جو تاجکستان سرحد کے ساتھ ہی یہ واقع ہے، قندوز صوبہ بھی ہے، یہ اس کا دارالحکومت ہے۔ یہاں پہ بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ تقریباً قبضہ کر ہی چکے ہیں۔ ماضی میں بھی 2 دفعہ یہاں قبضہ کیا گیا، لیکن پھر جو سرکاری فوج ہے اس نے چھڑا لیا، لیکن اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید دائمی قبضہ ان کا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاجکستان کے ساتھ، یہ شمالی علاقہ ہے، یہاں پہ ہو گیا ہے، اور دوشنبے کو یہ ملاتا ہے قندوز، یہ اسی آپ کے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے طالبان پیش رفت اور پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں دیگر اضلاع کی جانب، جو کہ ایک ٹرپل فگر میں داخل ہو جائے گا، 400 میں سے 100 کے قریب وہ پہنچ تو چکے ہیں جو اضلاع ان پہ قبضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر سے بھی اب اس کے اوپر تحفظات یا بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ مستقبل قریب میں امریکہ کی فوج یا نیٹو نکلے یا نہ نکلے، اس سے پہلے بھی کابل کے اوپر طالبان شاید چڑھائی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا دوحہ فروری 2020، اس میں طالبان کو اپر ہینڈ حاصل تھا، کیونکہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی روح سے اس میں یہی ہے کہ مستقبل کا اس میں بظاہر تو فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کون اقتدار سنبھالے گا، لیکن یہ کہا گیا کہ جو افغان عوام فیصلہ کریں گے وہی قابل قبول ہوگا۔ تو ہمیشہ فیصلہ طاقت کا ہی مانا جاتا ہے۔ تو اس سے پریشان ہو کے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور جو ان کے نائب جو پیس میکر ہیں وہ عبداللہ، وہ دونوں واشنگٹن میں موجود ہیں۔ ان کی جو بائیڈن سے ملاقات ہے، جس کو طالبان کا کہنا ہے کہ یہ اپنے تحفظ کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، کہ افغانستان تو ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تقریباً، اب ان کی باقی ماندہ جو زندگی ہے وہ کس طرح سے گزرے گی، کون ان کو تحفظ فراہم کرے گا اگر وہ افغانستان میں وہاں پہ رہنا چاہیں تو یہ ملاقات ہے، اس طرح کی چہم و گوئیاں جاری ہیں۔ اور پھر دوسری طرف اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ آ رہا ہے، میں جتنی دیکھیں اوراق دیکھیں، ویب سائٹس اور مختلف جو ریسرچ ابھی چل رہی ہیں افغانستان کے اوپر، انہیں پڑھا اور پھر سرحد پار بات چیت ہوئی ہے لوگوں سے، تو وہ یہی ہے افغانستان بظاہر نکل تو رہا ہے، لیکن وہاں پہ خانہ جنگی کا بیج بو کے جا رہا ہے امریکہ وہاں سے، کہ جب رشیا کو وہاں سے نکالا تھا تو امریکہ خود یعنی کہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوا تھا، زمینی فوج نہیں آئی تھی، اس میں ارد گرد کے ممالک جو مجاہدین پیدا کیے گئے تھے، سمجھو پاکستان سے وہاں پہ زیادہ تر لوگ گئے تھے، جو مدارس کا جال پھیلایا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر عرب ممالک سے، سعودی عرب اور دیگر افریقہ سے وہاں پہ مجاہدین کو لایا گیا تھا، ان کے ذریعے اس رشیا کو شکست دی گئی تھی۔ لیکن 9/11 کے بعد جب امریکی فوجیوں نے اس سرزمین کے اوپر پیر رکھے تو 2 دہائیوں تک وہ طالبان کو شکست نہیں دے سکے۔ بظاہر حکومت اور طالبان کی ختم کر دی تھی، اگر کابل کے اندر یہ کرزئی کو بٹھا دیا، پھر اشرف غنی کو لا کے بٹھا دیا، لیکن اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی جگہ تھی پہلے بھی طالبان کا قبضہ تھا بیشتر علاقوں کے اوپر، اور اب تو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تقریباً کچھ 70% کے قریب طالبان کا قبضہ وہاں پہ ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو افغان عوام تھے وہ 4 دہائیوں سے ان جنگوں کے اندر پس رہے تھے، ان کی یہی امیدیں خواہشات تھیں کہ اب کہیں جا کے وہاں پہ امن کا راج ہوگا اور وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے، لیکن بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا،
کیونکہ امریکی فوج وہاں سے نکل رہی ہے اور جو ان کا وہاں پہ سامان رہ گیا تھا جس کو لے جا نہیں سکتے تھے اس کو کاٹا جا رہا ہے، پیسز میں کر کے وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. جو اب وہ عوام ہے وہاں کے لوگ ہیں غریب غربا، وہ اٹھا کے وہ اسکریپ کا مال لے کے جا رہے ہیں تاکہ بیچ کے کچھ پیسہ اپنا وہ بنا سکیں. یعنی کہ افغان فوج کو بے یار و مددگار وہاں پہ چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر وہی ہے، اب لوگ کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ویتنام جنگ میں شکست ہوئی تھی وہاں سے نکلا تھا، اور اب یہ دوسری شکست امریکہ کی افغانستان کے اندر آلموسٹ ہو چکی ہے کہ جس طرح سے امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے اور اب وہ پاکستان میں اپنی بیس چاہ رہا ہے کہ اس کو یہاں سے ڈرون اڑانے کی اجازت ملے تاکہ وہ یہاں سے وہ دیکھا جائے صورتحال کو. لیکن ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تو ہے، یعنی کہ نیک نیتی میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح سے افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے اس میں کوئی نیک نیتی شامل ہو. وہ صرف اپنے لوگوں کو بچا کے نکل رہا ہے وہاں سے، اور اس خطے کو دوبارہ سے خانہ جنگی کی لپیٹ میں چھوڑ کے جا رہا ہے. کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح سے تباہی و بربادی ہوئی، ہر جگہ دھماکے، کوئی شہر محفوظ نہیں تھا. وہ تو پاک فوج نے جس طرح سے سیکیورٹی ادارے نے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آپریشن کیے، پے در پہ آپریشن کیے، اس میں فوجیوں کے ساتھ ساتھ شہری بھی شہید ہوئے، 70,000 سے زائد جانیں گئی ہیں. تو تب کہیں جا کے امن ہوا ہے، اور لوگ رات کی تاریکی ہو یا دن میں ہو آرام سے نکلتے ہیں، آتے جاتے ہیں. دیگر علاقے جو دور دراز جو نو ایریاز تھے وہ بھی ختم کیے جا چکے ہیں. لیکن اب یہ جو وقت آ رہا ہے یہ انتہائی فیصلہ کن گھڑی ہے، اور اس میں ہمیں اپنے مستقبل کا بہتر سے بہتر فیصلہ کرنا ہوگا. کیونکہ جو اتنی ہم نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اداروں نے قربانیاں دی ہیں، اور افغانستان میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں، گو کہ ہم جو فینسنگ ہم آلموسٹ کر چکے ہیں، لیکن اگر وہاں سول وار ہوتی ہے پھر لوگوں کا انفلکس دوبارہ ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی 30 لاکھ سے زائد مہاجرین، افغان مہاجرین یہاں پہ موجود ہیں. اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے، سول وار ہوتی ہے افغانستان میں، تو سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا ملک ہے وہ پاکستان ہی ہوگا. کیونکہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قبائلی علاقے جو کے پی میں ضم ہوئے ہیں وہاں پہ آج بھی حملے شروع ہو چکے ہیں. جس طرح سے سیکیورٹی اداروں پہ گائے بگائے حملے ہوتے ہیں، پھر بلوچستان کے اندر بھی، کیونکہ دشمن کے ایجنسیاں جو ہیں، خفیہ ایجنسیاں، وہ اسی جانب وہ قدم بڑھا رہے ہیں. ایک مثال ہم نے دیکھ لی، لاہور میں بھی ایک دھماکہ ایک ہو چکا ہے. تو یہ سارے سگنلز ہیں، ہمیں سگنلز کو ہمیں چیک کرنا ہوگا، اور ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنے عوام، اپنے ملک کے وسیع تر مفاد میں اس طرح کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی کہ دوبارہ سے پاکستان کے عوام کو وہ ماضی میں نہ جانا پڑے جو ہر وقت تباہی و بربادی تھی. کیونکہ ابھی ہمارا بجٹ بھی ہوا ہے، بجٹ میں ترقیاتی کام اور دیگر منصوبوں کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، اور ایسے میں اگر سرحد پار حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا براہ راست پاکستان پہ اثر ہوگا. پھر ہمیں ڈے بائی ڈے اپنی پالیسیاں مرتب کرنی پڑیں گی. اس سے پہلے ہی ہم اگر احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، اور گو کہ مجھے امید ہے اور یقین ہے پاکستان کے عسکری ادارے اور پاکستانی گورنمنٹ وہ اس طرح ضرور سوچ رہے ہوں گے، اور عوام کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کیا جائے کہ دوبارہ جنگ کی صورتحال پاکستان میں نہ ہو. بہت شکریہ. خدا حافظ.